إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور، تکبر اتراتے ہوئے گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم ہم مکہ اس وقت تک واپس نہ پلٹیں گے جب تک کہ ہم بدر میں نہ جائیں اور وہاں پر 3 روز قیام نہ کریں اور اونٹوں کو ذبح نہ کریں، لوگوں کو نہ کھلائیں، شراب نہ پلائیں اور لونڈیاں ہمارے لیے گانا وغیرہ نہ گائیں، اس وقت تک ہم مکہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اور سارا عرب ہمارا اجتماع، ہماری طاقت، ہمارا اتحاد دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور سارے عرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، اسی وقت ہم بدر سے مکہ چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے بغیر ہم مکہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات ابو جہل نے کہی، لیکن اخنس بن شریق نے یہ مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفت سے ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا، اب ہمیں ضرورت باقی نہ رہی، لہذا مکہ چلتے ہیں، چلو۔ مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اس شخص نے بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا۔ بنو زہرہ کا حلیف اور اس کا لشکر، اس لشکر کا سردار تھا اخنس بن شریق۔ بنو زہرہ کی کل تعداد 300 تھی اور بنو زہرہ کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکا، نہ حاضر رہا۔ اس کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ مکہ واپس چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہ لڑی جائے بلکہ مکہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ لشکر بنو ہاشم ہم سے پہلے نہیں جا سکتے، یعنی لڑے بغیر نہیں جا سکتے، ان کو بھی ہمارے ساتھ لڑنا ہے۔ غرض لشکر، مکی لشکر اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب مکی لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ شروع میں کتنی تھی؟ شروع میں کتنی تھی مکی لشکر کی تعداد؟ 1300 تھی، مگر اخنس بن شریق نے بنو زہرہ کے 300 لوگوں کو لے کر مکہ کی جانب چل دیا، جس کی وجہ سے مکی لشکر کی تعداد 1000 ہو گئی۔ اور اس مکی لشکر کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس مکی لشکر نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلا وادی بدر کی حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ اور ادھر مدینے میں ذرائع اطلاعات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات مل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے تعلق سے اطلاعات مل رہی تھی، مکی لشکر کے بارے میں اطلاعات مل رہی تھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے۔ آپ نے پہلے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے۔ آپ راستے میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات پر برابر دھیان رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا ہے، مگر مکی لشکر برابر بدر کی جانب رواں دواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگا لیا کہ ان قریب اب ایک زوردار ٹکر ہونے والی ہے، خون ریز معرکہ ہونے والا ہے، اسلام کی پہلی جنگ اب ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ لگایا اور اس کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اس لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں۔
اگر اس لڑائی سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر قریش مکہ کی معیشت مضبوط، مکہ کی اقتصادیت مضبوط، مکہ کی سیاست مضبوط اور مکہ کا دبدبہ سارے عرب میں پھیل جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اب یہاں پر ہماری بہادری دکھانے کا وقت آ گیا ہے، گرچہ کہ دشمنان اسلام 1000 کی لشکر کی تعداد میں موجود ہیں، ایسی حالت میں بھی ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے، بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اب خون ریز معرکہ آنے والا ہے، جنگ ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد جب حالات انتہائی پرخطر ہیں، پریشان کن حالات ہیں، ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا، مگر قریش کے لوگ مکی لشکر اسلحہ سے بھرپور لیس ہو کر دشمنان اسلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتحال تھے فوجیوں سے، عام فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا، معلومات حاصل کی کہ ایسے وقت میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، چونکہ مکی لشکر تو برابر ہماری جانب لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ہمارے پاس تعداد کم ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ تیر و تلوار ہے اور نہ ہی بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، اعلیٰ قیادت کی مثال دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ ہونے کے باوجود، امام انبیاء ہونے کے باوجود عام فوجیوں سے اور خاص فوجیوں سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اب کیا کیا جائے مشورہ دو۔ اور اس موقع پر ایک گروہ خون ریز معرکے کا نام سن کر لرزہ اٹھا، اس کا دل کپ کپانا شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکال دیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن مومنین کا ایک گروہ اس نکالے جانے کو ناپسند کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ تم سے حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جھگڑ رہے ہیں، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس گروہ کی تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا جو معرکے کا نام سن کر، جنگ کا نام سن کر کپ کپا اٹھا تھا۔ لیکن جہاں تک لشکر کے قائدین کا تعلق تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں جنگ کے تعلق سے، لشکر کے قائدین کا تعلق تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے ہم لڑیں گے۔ نہایت ہی اچھی بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پرسا دیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی بہت اچھی بات کہی۔ پھر اس کے بعد مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اور جس راہ پر آپ رواں دواں ہیں، ہم بھی اس راہ پر رواں دواں ہوں گے۔ آپ جہاں جائیں گے ہم وہاں جائیں گے، آپ جہاں لڑیں گے ہم وہاں لڑیں گے، آپ جیسا حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بات قوم موسیٰ نے، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس آیت کا پس منظر میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فتح لکھ رکھی ہے۔ لیکن اس قوم نے کیا کہا؟
قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس قوم میں، اس جگہ پر، اس خطے میں عمالقہ سے لڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ عمالقہ سے لڑو، ہم تمہیں فتح دیں گے اور اس زمین پر نہایت شان و شوکت سے اطمینان کے ساتھ رہو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دیا تھا، لیکن قوم نے کیا کہا؟ حکم ملنے کے بعد کہا ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ آپ تو جانتے ہیں اس خطے میں، اس زمین پر بڑے زبردست ظالم، جابر اور نہایت طاقتور لوگ بستے ہیں، ہم ان سے کیسے لڑیں؟ ہم تو اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، نہ ہم لڑیں گے نہ بھیڑیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، دونوں مل کر لڑو، ہم یہاں بیٹھیں گے، جب اللہ فتح نصیب کرے گا ہم اس زمین پر داخل ہو جائیں گے۔ اتنی گھٹیا بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ اس موقع پر مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ جو حکم دو ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جو بات قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی جاؤ تمہارا رب لڑیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برق غیمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت اور صحابہ کرام کا کار خیر میں جوش، جذبہ، ولولہ، حوصلہ، ہمت، شجاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اگر آپ ہمیں برق غیمات تک لڑتے ہوئے لے کر چلیں تو ہم وہاں تک بھی لڑتے ہوئے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بہت ہی خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور یہ تینوں کمانڈر ابو بکر و عمر، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہم مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ نصارہ کی رائے معلوم کریں۔ کیونکہ وہ اکثریت میں تھے، مہاجرین اقلیت میں تھے اور انصار اکثریت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ان سے رائے معلوم کرے کیونکہ جنگ کا اصل بوجھ انہی کے کندھوں پر آنے والا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کہنے کے بعد انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھانپ لیا اور آپ سے گویا ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، ہماری جانب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آپ سے میں رائے طلب کرنا چاہتا ہوں، مجھے رائے دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بطور رسول تسلیم کر چکے ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے چلے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں، بس آپ کا حکم ہو، آپ کا ارشاد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر خوش ہوئے، خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ مکی لشکر کے قتل گاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی۔
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب نزول فرمایا. یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا، ساتھ میں لیا، اور خود اطلاعات کے لیے نکل پڑے، معلومات کے لیے نکل پڑے. ابھی دور ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی لشکر کے کیمپ کا مناظرہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. اچانک وہاں پر ایک بوڑھا عرب مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے مکی لشکر کے بارے میں، محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا، اور دونوں گروہ کے بارے میں دریافت کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے اور اس بوڑھے کو معلوم نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. لیکن بوڑھے نے کہا جب تک تم لوگ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم کس قوم سے ہو، میں بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم بتاؤ، اس کے بعد ہی ہم بتائیں گے. پھر اس کے بعد بوڑھے نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں. اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پر مدنی لشکر موجود تھا. اور اس نے یہ بھی کہا مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں. اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو اندازتاً میں یہ کہوں گا فلاں جگہ مکی لشکر موجود ہوگا، اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی اس بوڑھے نے کی جہاں پر مکی لشکر موجود تھا. جب بوڑھے نے اپنی بات بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا میں نے تو بتا دیا لشکروں کے بارے میں، فریقین کے بارے میں، اب مجھے بتاؤ تم کس قوم سے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پانی سے ہیں، من الماء، پانی سے ہیں. بوڑھا سٹپٹا گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا پانی کون سا پانی، کیا عراق کا پانی؟ اور چلے گیا، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شخصیت پر اس کو پردہ پڑے رہنے دیا، اس کو نہیں بتایا اپنی شخصیت کے بارے میں. اور اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ مقرر فرمایا اور اس دستے کو روانہ فرمایا. اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے. یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے کے قریب پہنچے. وہاں جا کر دیکھا تو 2 غلام مکی لشکر کے مشکیزے میں پانی بھر رہے تھے. صحابہ نے ان دونوں کو پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. لہٰذا صحابہ اکرام نے ہی یہ کوشش کی معلوم کرنے کی کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا مکی لشکر کے سقے ہیں، یعنی ہم مکی لشکر کو پانی پلانے والے ہیں. صحابہ اکرام کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اس کو خوب مارا، قدر سختی کی. تو ان لوگوں نے مجبور ہو کر کہا ہم ابو سفیان کے قافلے سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر ناراض ہوئے، کہنے لگے جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی کہ وہ مکی لشکر کو پانی پلانے والے ہیں تو تم نے ان کو مارا، اور پھر جب انہوں نے جھوٹ کہا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کے لوگ ہیں تو تم نے ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں غلاموں کے پاس جا کر فرمایا اچھا مجھے بتاؤ قریش کے متعلق. انہوں نے کہا یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اسی کے پاس رہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کتنے لوگ ہیں؟ غلاموں نے کہا ہمیں اس کا ٹھیک اندازہ نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹھیک گنتی کا اندازہ لگانے کے لیے، تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے سوال کر رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کتنے اونٹ روز ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، غلام کہنے لگے کسی دن 9 اونٹ اور کسی دن 10 اونٹ. تب اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا ہے ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ایک دن کسی دن
10 اونٹ ذبح کرتے ہیں ایسا ہے تو ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہوگی، اور تعداد انہی کے درمیان تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہے؟ انہوں نے کہا ربیعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ، شیبہ، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنائے، اور یہ بڑے بڑے معززین قریش تھے، مکہ کے کفار مکہ کے سرغنہ تھے۔ جب یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمانے لگے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے، لہٰذا اب اپنی شجاعت دکھانے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ ان کا خلا خما کر دیا جائے اور اسلام کو چہار جانب پھیلایا جائے، توحید کو نافذ کیا جائے۔ چونکہ اگر اس جنگ میں یہ کفار مکہ کے سرغنہ معززین قریش کا خاتمہ ہو جائے تو پھر مکہ اور اس کے اطراف و اکناف، عرب اور اس کے اطراف و اکناف میں اسلام کی دعوت دینے کا کام نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ انشاءاللہ آئندہ وضاحت آئندہ کے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے کچھ اسباق حاصل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔